اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس و گفتگو چل رہا ہے نبوت کے بیان میں، اور اس میں ہم نے بعض چیزوں کو بیان کیا، اور ہمارا جو نبوت کے ذیل میں ہمارا موضوع گفتگو اس وقت ہے وہ یہ تھا کہ اجتماعی قانون گزاری کے لیے انبیاء علیہ السلام کے وجود کی ضرورت، یعنی جو اجتماعی قوانین ہیں ان کے لیے انبیاء علیہ السلام کے وجود کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمارے لیے جتنے بہتر اجتماعی قوانین بنا سکتے ہیں وہ اور ایسے قوانین ہم نہیں بنا سکتے، عام انسان نہیں بنا سکتے۔ عام انسان ایسے قانون نہیں بنا سکتے جیسے قانون انبیاء علیہ السلام بنا سکتے ہیں۔ انسان کیونکہ اجتماع ہی کے اعتبار سے ترقی کرتا ہے اور اجتماع ہی کے اعتبار سے وہ آگے بڑھتا ہے، اور اجتماع تو انسان کی جتنی بھی ترقی ہے وہ سب اجتماعی اعتبار سے ہے۔ اور حتیٰ کہ مثلا جیسے انسان چاند پر پہنچا، انسان نے ترقی کی، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک دن میں ایسا کام کر دیا، یہ ایک انسان کا یہ کام ہے، نہیں، بلکہ بہت سارے لوگوں کی کوششیں اور محنتیں ہیں، بہت سارے علماء کی محنتیں اور کوششیں ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چاند تک انسان پہنچ سکے۔ یعنی استاد، شاگرد، شاگرد کے شاگرد، شاگرد کے شاگرد، ان سب نے اس پر جو ہے جستجو اور تحقیق کی اور محنت کی، اور جب جا کے وہ کافی عرصے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے۔ یعنی ایک انسان کی محنت سے نہیں ہوا کہ انسان چاند تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے مثلا جو ہے وہ کسی انسان کے دل کو کسی قریب المرگ انسان کے دل جسم میں لگا دیا جائے تو اس کو کچھ دن کی زندگی مل جاتی ہے، حیات مل جاتی ہے۔ تو یہ سب کا سب جو ہے یہ سب ڈاکٹروں کا کامیاب ہونا، ڈاکٹروں کا اس حد تک مثلا جو ہے ماہر ہو جانا، یہ صرف ایک دن ایک انسان کی محنت نہیں ہے، بلکہ اس میں سالات سال محنتیں ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس میں محنتیں کی ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس میں جو ہے پڑھے لکھے انسانوں نے اس میں کیا ہے مشقتیں برداشت کی ہیں، جب وہ جا کر جو ہے وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ وہ اس مقام تک پہنچے کہ ایک مردہ انسان کے جو ہے قریب المرگ انسان کے جسم میں کسی دوسرے انسان کے دل کو جو ہے وہ سیٹ کر دیا جائے، لگا دیا جائے، اور پھر وہ اس کو زندگی مثلا جو ہے وہ اس کی چلتی رہے کہ انسان کی اس کے یہاں وہ دل لگایا گیا ہے۔ تو یہ ایک دو سال کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک دو انسان کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ ایک باقاعدہ سماج نے مل کے اس پر کام کیا ہے، نسلوں نے اس پر جو ہے کام کیا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی سماجی مسئلہ ہے، یعنی انسان جو ہے ترقی جب بھی کرے گا تو عام طور سے سماج کے ساتھ کرے گا، سماج سے مل کے کرے گا، سماج کے طریقے سے کرے گا یہ، اور یہ سب چیزیں سماج کی جو ہے وہ سماج کے ذریعے ہی انسان آگے بڑھا ہے۔ لیکن تمام تر اچھائیوں کے باوجود کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو سماج میں خود جو ہے گڑبڑ ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، غلط ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہ کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو چھین لینا، جو ہے یہ چیزیں، قتل و غارت کرنا، ایک دوسرے کو ایذا پہنچانا، یہ سب جو ہے سماج میں یہ سب بھی پایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایسی چیزیں بھی پائی جائیں گی تو ضروری ہے کہ سماج میں کیا ہو، ایک قانون کی حکومت ہو، کچھ قوانین ہوں جو انسان کے اس اجتماع کو، انسان کے مجتمع کو یا انسان کی سماجی زندگی کو کامیاب بنا سکے اور بہتر کر سکے، اس کی نگرانی کر سکے۔ تو جہاں پر قوانین کی حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ سماج اور معاشرہ ہمیشہ کامیاب زندگی گزارتا ہے، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اور جو لوگ سماج سے، جو لوگ جو ہیں قانون کی پیروی نہیں کرتے، قانون کی حمایت نہیں کرتے، قانون پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ یا وہ سماج اور معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسے قوانین کی ضرورت ہے کہ جو اس اجتماعی یعنی مجتمع انسانی کی
حفاظت کر سکے اور مجتمع انسانی کو یعنی غلط چیزوں سے، بیکار چیزوں سے، بیہودہ چیزوں سے، بیہودہ باتوں سے بچا سکے، لہذا اور وہ اس کو ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکے۔ تو ایسے اس سماج میں انسان کے لیے کچھ قوانین کی ضرورت کریں۔ اس مقام پر ہمارے لیے قواعد و ضوابط، قوانین اور ایک منظم پروگرام کی ضرورت واضح ہو جاتی ہے۔ قوانین ہماری 3 بڑی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ قوانین ہماری 3 بڑی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں نمبر 1 اجتماع اور معاشرے کے حوالے سے ایک انسان کی ذمہ داریوں اور ایک فرد کے حوالے سے معاشرے کی ذمہ داریوں کو قوانین ہی واضح کرتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارتے اور کوششوں کو مربوط رکھتے ہیں۔ یعنی جو اجتماع اور معاشرے کے حوالے سے جو ایک انسان کی ذمہ داریاں ہیں اور ایک فرد کے حوالے سے معاشرے کی ذمہ داریوں کو کون نکھارتا ہے، کون واضح کرتا ہے؟ قوانین ہی واضح کرتے ہیں، قوانین ہی ان کی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں اور کوششوں کو ایک دوسرے کی مربوط کرتے ہیں۔ نمبر 2 قانون ہی افراد کے اپنے وظائف کی انجام دہی پر ایک حد تک ضروری نگرانی کے لیے راہنمار کرتا ہے۔ قوانین جو ہوتے ہیں وہی تو وظیفے کی جو انسان جو ہے مثلا جو وظیفے کی انجام دہی ہے اس کے لیے جو ہے وہ راہنمار کون کرتا ہے، نگرانی کی راہنمار کون کرتا ہے؟ قانون ہی کرتا ہے۔ قانون ہی افراد کے اپنے وظائف کی انجام دہی پر ایک حد تک ضروری نگرانی کے لیے راہنمار کرتا ہے۔ نمبر 3 قانون ہی مختلف افراد کو ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے سے روکتا ہے۔ اور قانون نہ ہو تو ایک دوسرے کے حقوق پامال ہو جائیں گے، کچل دیے جائیں گے، حقوق کو ادا ہی نہیں کیا جائے گا، حقوق کی رعایت ہی نہیں کی جائے گی۔ قوانین ہی کرواتے ہیں رعایت، اور مختلف گروہوں کے آپس میں تصادم اور معاشرے کو حرج و مرج سے بچاتا ہے اور کسی بھی زیادتی کی صورت میں زیادتی کرنے والے کے لیے مناسب سزاؤں کا تعین کرتا ہے۔ تو یہ قانون ہی کا کمال ہے، یہ قانون ہی کی یہ طاقت ہے کہ جو مختلف گروہوں کو ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنے سے روکتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے مناسب سزا کا تعین کرتا ہے۔ تو جب ہم نے 3 باتیں پڑھ دی ہیں، قانون کے بارے میں ہم نے 3 چیزوں کو پڑھا ہے اور قانون کی مثلا یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تو سوال یہ ہے کہ سب سے بہتر قانون ساز کون ہو سکتا ہے؟ جب ہم نے پڑھ دی کہ قانون کا یہ فائدہ ہے، قانون کی یہ فائدہ ہے، قانون کی یہ ضرورت ہے، قانون ایسے کرتا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون ساز کون ہے؟ بہترین قانون ساز کون ہے؟ اور بہترین قانون یعنی ساز کون ہے اور قانون ساز کسے ہونا چاہیے، کون ہو سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم جاننا چاہتے ہیں، اب ہمیں جاننا چاہیے کہ انسانی ضروریات کے مطابق بہترین قوانین کون بنا سکتا ہے؟ ایسے قوانین کے جو مندرجہ بالا تینوں اصولوں کے مطابق ہوں، یعنی نہ صرف افراد کی ذمہ داریوں کو معین کریں بلکہ فرد اور اجتماع کے حقوق بھی روشن کریں، اور نہ صرف ان کے تمام کاموں پر مکمل نگراں ہوں بلکہ زیادتی کرنے والوں کا احتساب بھی کریں، ان کو سزا بھی دیں۔ جو زیادتی کر رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں، حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، حق تلفی کر رہے ہیں، ان کو سزا بھی دی جا سکے۔ تو یہی ہے کہ ایسے قانون کون بنائے، اس کا سب سے بڑا یعنی ایسے قانون کون بنا سکتا ہے؟ اتنے اچھے قوانین کون بنا سکتا ہے؟ ارے ہم یہاں پر ایک سادہ سی مثال بیان کرتے ہیں۔ انسانی معاشرے کو ہم ایک بہت بڑی ٹرین اور قانون ساز ادارے کو اس کے انجن سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جو اس بہت بڑی ٹرین کو حرکت میں لاتا ہے۔ قانون ایک آہنی ریلوے لائن کی طرح ہے۔ قانون کیسا ہے؟ ایسا ہے جیسے ریلوے لائن، جو لوہے کی لائن بچھی ہوئی ہوتی ہے، جو اس گاڑی کو اس کے اصلی ہدف تک پہنچانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ٹرین اپنے ہدف تک کیسے پہنچتی ہے؟ ریلوے لائن کے ذریعے۔ درج ذیل خصوصیات کا ہونا ضروری۔ ایک ریلوے لائن کے لیے درج ذیل کیا کریں اصلی ہدف تک پہنچانے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا راستہ ہے جو مختلف پیچ و خم اور نشیب و فراز سے گزرتا ہے، یعنی ٹیڑھا بیکا، الٹا سیدھا اور اونچا نیچا ایسے وہ گزرتا ہے۔ ایک ریلوے لائن کے لیے یعنی ایسا راستہ کہ جو مختلف پیچ و خم اور نشیب و فراز سے گزرتا ہے۔ ایک ریلوے لائن کے لیے درج ذیل خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔
جس زمین سے گاڑی نے گزرنا جس زمین سے گاڑی کو گزرنا ہوتا ہے وہ اس کے بوجھ کو برداشت کر سکے، یہ بھی ضروری ہے۔ جہاں سے جو ہے جس زمین کے اوپر سے گاڑی گزرے گی تو زمین اتنی مضبوط اور پکی ہونی چاہیے کہ وہ گاڑی کے بوجھ کو برداشت کر سکے۔ لائن کے دونوں خطوط کے درمیان انجن کے پہیوں کے فاصلے کے مطابق انتہائی دقیق اور مناسب فاصلے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر فاصلے میں گڑبڑ ہو گئی، فاصلہ صحیح نہیں رہا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پہیا نکل جائے گا، اس سے پہیا ہٹ جائے گا پٹری سے اور نتیجہ اس کا جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ کہنا ہے کہ پہیوں کے فاصلے کے مطابق انتہائی دقیق اور مناسب فاصلے کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح راستے میں آنے والوں غاروں کی دیواریں اور بلندی گاڑی کی بلندی کے مطابق ہوں۔ جو غار ہیں، جو سرنگیں بنائی گئی ہیں، جو ان کی دیواریں ہیں اور جو اس کی بلندی ہے وہ گاڑی کے اعتبار سے ہونی چاہیے، اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ راستے کا نشیب و فراز اس قدر سخت اور زیادہ نہیں ہونے چاہیے کہ گاڑی کی بریکیں اور ان کا پریشر اس کا ساتھ نہ دے سکیں۔ یعنی جو نشیب و فراز ہے، یعنی جو گہرائی آئی ہے یا اونچائی آئی ہے یا گہرائی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اتنی زیادہ گہرائی آ گئی کہ بریک بھی کام نہ کر پائے، ایک دم اتنی گہرائی آ گئی، پتہ چلا کہ ٹرین جو ہے وہ گہرائی میں گر گئی۔ تو اتنے ہونی چاہیے کہ بریک اس کو کام کر سکیں، اسے بریک اس کے لیے روک تھام کر سکیں اور بریک کا اپنا کام جو ہے وہ اس میں جاری و ساری رہ سکے، ورنہ اگر جو ہے وہ ایک دم زیادہ گہرا آ گیا تو بریک بھی فیل ہو سکتے ہیں۔ راستے کے نشیب و فراز اس قدر سخت اور زیادہ نہیں ہونے چاہیے کہ گاڑی کی بریکیں اور ان کا پریشر اس کا ساتھ نہ دے سکیں۔ اسی طرح پہاڑوں کے اطراف سے پتھروں کا گرنا، کھائیوں کے ان کناروں کا گرنا جہاں سے گاڑی گزرتی ہے اور سیلاب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایسے سب چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ بھائی جو پتھر گر گر کے جو ہے وہ پٹری پہ آ جائیں اور پتہ چلا ٹرین کو نقصان پہنچا دیں، یا جو کھائی ہیں وہ کم برابر سے کمزور ہیں مثلا، ایسا نہ ہو کہ دقت ہو جائے۔ تو وہ سب چیزیں دیکھنا ضروری ہوتی ہیں تاکہ گاڑی صحیح و سالم راستے کو طے کر سکے۔ اس مثال کے بعد ہم انسانی معاشرے کی بحث کی طرف لوٹتے ہیں۔ وہ قانون ساز جو چاہتا ہے کہ انسانوں کے لیے بہترین قانون بنائے، اس میں درج ذیل خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ جب ہم نے یہ سب چیزیں دیکھ لی، ایک ٹرین کی مثال سے ہم نے اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی، تو اب اس مثال کو سمجھنے کے بعد اب ہم اپنی اصلی بات کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جو قانون ساز ہونا چاہیے، جو قانون بنانے والا ہے، اس کے اندر کتنی خصوصیات ہونی چاہیے، کیسی خصوصیات ہونی چاہیے، اس کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں نمبر 1، نوع انسان ان کی غرائز، مشکلات اور ضروریات کو مکمل طور پر جانتا ہو۔ جو قانون بنا رہا ہے، جو قانون لکھ رہا ہے، جو قانون تیار کر رہا ہے، قانون بنا رہا ہے، سب سے پہلی شرط اس کے لیے ہے، جو انسانوں کے لیے بنا رہا ہے، انسانی سماج کے لیے قانون بنا رہا ہے، تو سب سے پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ وہ انسان کے غرائز اور مشکلات اور ضروریات کو اچھے طریقے سے، مکمل طریقے سے جانتا ہو، سمجھتا ہو، پہچانتا ہو۔ اگر اس کو انسان کی ضروریات کا ہی نہیں پتا تو قانون کیا بنائے گا وہ انسان کے سماج کے لیے؟ انسانی سماج کے لیے بھی کیا قانون بنائے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں بنا پائے گا۔ نمبر 2، انسانوں کی تمام تر توانائی اور استعداد کو مد نظر رکھے اور ان کو نکھارنے کے لیے قوانین اجرا کرے۔ جو انسانوں کی توانائیاں ہیں اور اس کی استعداد ہے انسان کی، اس کو بھی نگاہ میں رکھ کے قانون بناتے ہوئے اور ان کو نکھارنے کے لیے قوانین اجرا کرے، جاری کرے، ان کو روشن کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، ان قوانین کو نکھارنے کے لیے کیا قوانین، ان استعداد کو اور توانائیوں کو نکھارنے کے لیے قوانین کو جاری کرے، اجرا کرے، قوانین کا اجرا کرے، جاری کرے۔ نمبر 3، ہر قسم کے حوادث جو کہ ممکنہ طور پر معاشرے کو پیش آ سکتے ہیں اور اسی طرح ان کا عکس العمل ان کے لیے قبل از وقت آگاہی حاصل کرے، قبل از وقت آگاہی حاصل کرے۔ یعنی جو حوادث معاشرے کو پیش آ سکتے ہیں، ان کو بھی جانتا ہو، سمجھ سکتا ہو، اور ان کا عکس العمل، یعنی جو ان سے بچاؤ کا ہمیں کام کرنا ہے، جن سے بچانا ہے سماج اور معاشرے کو، وہ آ جائیں تو کیا کرنا ہے، ان کے لیے قبل از وقت آگاہی حاصل کرے۔ نمبر 4، معاشرے سے اس کے کسی بھی قسم کے منافع مربوط نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کے اپنے مفاد پوشیدہ ہوں
اور وہ ایسے قانون بنا دے کہ جس سے اس کو فائدہ پہنچ رہا ہو. تو قوانین بنانے کے لیے خود پرسنل اس کا فائدہ یا اس کے مفاد پوشیدہ نہ ہو اس میں جو ہے کہ جس کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ خود اپنے لیے قانون بنا لے اور اپنے فائدے کے لیے بنا لے، باقی انسانیت کا جو ہے ستیہ ناش ہو جائے، بلکہ اس کے منافع اس سے مربوط نہ ہو، تاکہ قوانین بناتے وقت وہ اپنے رشتہ داروں یا اپنی جماعت یعنی پارٹی کے منافع کی طرف متوجہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک مثلا جو ہے سوسائٹی کو فائدہ ہو جائے، کسی ایک تنظیم کو فائدہ ہو جائے، میرے رشتہ داروں کو فائدہ ہو جائے، یا گھر والوں کو فائدہ ہو جائے، یا مجھے خود اپنا فائدہ ہو جائے، یا میری پارٹی کو فائدہ ہو جائے. ایسا نہیں ہونا چاہیے اس میں کیا. نمبر 5، ضروری ہے کہ یہ قانون ساز مستقبل کی انسانی ترقی یا نقصان سے مکمل طور پر آگاہ ہو. جو قانون بنا رہا ہے یہ قانون ساز مستقبل سے بھی آگاہ ہونا چاہیے، انسانی ترقی یا نقصان سے مکمل طور پر آگاہ ہو، جانتا ہو. نمبر 6، ضروری ہے کہ یہ قانون ساز خطا، اشتباہ اور ہر قسم کی بھول چوک سے بچا ہوا ہو. اگر یہ قانون ساز غلطی کرے گا، خطائیں کرے گا، اشتباہ کرے گا، بھول چوک سے ہوگی، تو پھر کیا قانون بنائے گا جو اس سے سماج اور معاشرہ بجائے ترقی کے برباد ہو جائے گا. کیونکہ غلط قانون بنا دے گا، صاحب غلطی ہو گئی. تو لہٰذا خطا اور غلطی اور اشتباہات سے وہ محفوظ ہونا چاہیے. نمبر 7، ضروری ہے کہ قانون ساز اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہو کہ معاشرے کے کسی بھی فرد کی قدرت اور طاقت سے نہ ڈرے. کیوں؟ اس لیے اگر اس میں طاقت نہیں ہے، کمزور ہے، اور سماج اور معاشرے دوسرے لوگ طاقتور ہیں، سے زیادہ طاقتور ہیں، تو وہ اسے ڈرا کے، دھمکا کے، لالچ دے کے کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ کیا کریں گے، اپنے اعتبار سے قانون بنوا سکتے ہیں اس سے. لہٰذا یہ اس کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے تو یہ کسی کے ڈرانے میں، دھمکانے میں نہ آئے. جبھی تو قانون یہ بالکل صحیح بنائے گا، سب کے لیے بنائے گا. ورنہ جو ڈرا دے گا، دھمکا دے گا، اس کے لیے قانون فائدہ مند ہو جائے گا، اس کے لیے قانون بن جائے گا، اس کے لیے اس کو قانون کا فائدہ ہو جائے گا. کہنا ضروری ہے کہ یہ قانون ساز اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہو کہ معاشرے کے کسی بھی فرد کی قدرت اور طاقت سے نہ ڈرے، اور ہر حال میں انتہائی مہربان، لوگوں کے لیے مہربان ہو، محبت کرنے والا ہو، انسانوں کے لیے غمخوار ہو، ان کی جو ہے وہ ان کے غموں کو سمجھتا ہو، ان کے غموں میں شریک ہو، ان کے غموں میں ان کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہو، ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہو، ان کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھتا ہو، اور ان کا خیر خواہ ہو، یعنی ان کے لیے ہمیشہ بھلائی چاہتا ہو، بہترائی چاہتا ہو، ان کے لیے نیکی چاہتا ہو، ان کے لیے خیر چاہتا ہو. تو جو ایسا جس کے اندر یہ صفات ہوں گے اور وہ قانون ساز بنے گا، تو وہ قانون ساز یقیناً سماج اور معاشرے کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرے گا، اور اس کے بنائے ہوئے قوانین سے انسانیت اور انسان ترقی پذیر ہوں گے، ترقی پہ پہنچیں گے، ترقی پائیں گے. لیکن اگر جو ہے وہ ان صفات سے وہ خارج ہے، اس کے اندر یہ صفات نہیں پائے جاتے، تو کہیں نہ کہیں وہ انسانیت اور انسانوں کو برباد کرے گا، اور انسانی معاشرے کو خراب کرے گا، انسانی معاشرے کو ڈبوئے گا. پھر ہم اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ قانون ساز کے لیے جو بہترین قانون ساز ہے، جو قانون بنانا چاہتا ہے، اس کے اندر کتنی خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. جو صاحب کتاب نے بیان کی ہے 7 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. اگر یہ 7 خصوصیات ہوں گی تو یقیناً اس کے قوانین جو ہیں وہ اچھے ہوں گے، بہتر ہوں گے، سماج اور معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، سماج اور معاشرے کو آگے بڑھائیں گے. اور اگر ان میں یہ چیزیں نہیں، اس قانون ساز کے اندر یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی، تو یقیناً وہ قوانین کہیں نہ کہیں سے ناقص ہوں گے، بجائے مفید کے مضر ہو سکتے ہیں. وہ قوانین وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1، نوع انسانی اور ان کے غرائز، مشکلات اور ضروریات کو مکمل طور پر جانتا ہو. جو قانون ساز ہے، جو قانون بنا رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان کی ضرورتوں کو، غرائز کو، مشکلات کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو. صحیح. نمبر 2، انسانوں کی تمام تر توانائی اور استعداد کو مد نظر رکھے اور ان کو نکھارنے کے لیے قوانین اجرا کرے. جو انسانوں کی توانائی ہے، طاقت ہے، استعداد ہے، اس کو نگاہ میں رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے قوانین بنائے اور ان کو نکھارنے کے لیے قوانین کا اجرا کرے. نمبر 3، ہر قسم کے وہ حوادث جو کہ ممکنہ طور پر معاشرے کو پیش آ سکتے ہیں، اور اسی طرح ان کا عکس العمل، یعنی وہ حوادث جن کا سماج اور معاشرے میں پیش آنا ممکن ہے،
وہ ان کو بھی سمجھ سکتا ہو، ان کا عکس العمل بھی تیار کر سکتا ہو، عکس العمل یعنی اس کا الٹا، تاکہ ان کو بچا سکے، تاکہ سماج کو اس پریشانی سے، اس مشکل سے، حوادث سے بچا سکے. ان کے لیے قبل از وقت آگاہی حاصل کرے، اسے اس کا علم ہونا چاہیے. نمبر 4، معاشرے سے اس کے کسی بھی قسم کے منافع مربوط نہ ہو، خود اپنے منافع نہ مربوط ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ قوانین اپنے لیے بنا لے، نام قانون کا ہے اور کر رہا ہے وہ اپنا بھلا، صرف سماج کا بھلا نہیں ہو رہا ہے. تاکہ قوانین بناتے وقت وہ اپنے یا اپنے رشتہ داروں یا اپنی جماعت یعنی پارٹی کے منافع کی طرف متوجہ نہ ہو. نمبر 5، ضروری ہے کہ یہ قانون ساز مستقبل کی انسانی ترقی یا نقصان سے مکمل طور پر آگاہ ہو، جانتا ہو، اسے پتہ ہو، اسے علم ہو کہ مستقبل میں نفع نقصان کیسے ہے، کیا ہے، کہاں سے ہے، کدھر سے ہے، وہ ان سب کو جانتا ہو. نمبر 6، ضروری ہے کہ قانون ساز خطا و اشتباہ اور ہر قسم کی بھول چوک سے بچا ہوا ہو. اس لیے کہ اگر یہ قانون ساز غلطی کرے گا، خطائیں کرے گا، اشتباہ کرے گا، بھول چوک اس سے ہوگی، تو یہ تو قانون بنا کے بیٹھ جائے گا، بعد میں کیا کہے گا، مجھ سے اشتباہ ہو گیا، انسانیت برباد ہو گئی، سماج لٹ گیا، سماج برباد ہو گیا، اس نے اتنی سی بات کہہ دی کہ مجھے دھوکہ ہو گیا. تو ایسا انسان، ایسا قانون ساز نہیں ہونا چاہیے جسے دھوکہ ہوتا ہو، جس سے خطائیں ہوتی ہوں، جو بھول چوک کر سکتا ہو. نمبر 7، ضروری ہے کہ یہ قانون ساز اتنی طاقت اور قدرت رکھتا ہو کہ معاشرے کے کسی بھی فرد کی قدرت اور طاقت سے نہ ڈرے. جو قانون بنا رہا ہے وہ سماج اور معاشرے کے لوگوں سے نہ ڈرے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ڈرے گا تو کوئی بھی ڈرا دھمکا اس سے اپنی مصلحت کے لیے قانون بنوا لے گا، اپنی مصلحت میں قوانین بنوا لے گا. لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے جو ڈرتا ہو اور ہر حال میں انتہائی مہربان ہو لوگوں کے لیے، غمخوار ہو، ان کی پریشانیوں کو سمجھ سکتا ہو، ان کی مشکلوں کو جان سکتا ہو، ان کے غم میں شریک رہتا ہو، ان کے غموں کو دور کرنے والا ہو اور ان کے لیے خیر خواہ ہو، ان کے لیے بھلائی چاہتا ہو. نکتفی بہذا المقدار، باقی غدا سيجي ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم في امان الله. خدا حافظ.